السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم دینی و اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آج اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں ایک حدیث پیش کروں گا۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کس دن؟ یوم الاثنین و یوم الخمیس، پیر کے دن، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، تو ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے ہر اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، جو مشرک نہ ہو، الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحنہ، سوائے اس آدمی کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان آپس میں کینہ اور بغض ہو، آپس میں وہ ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہوں، عداوت رکھتے ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، اس آدمی کو کیا ہے؟ معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو پینڈنگ میں رکھ دیا جائے گا۔ فیقال، تو سارے بندوں کو، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، سارے بندوں کو معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے فرشتوں سے، انذروا ھذین، کہ یہ جو دو لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپس میں مصالحت سے کام نہیں لیا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ان کو ایسا ہے کہ ان کو پینڈنگ میں رکھ دو، انتظار کرو۔ اچھا، کب تک انتظار کرو؟ یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دو بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا انذروا ھذین، یہ بات دو بار کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، دو بار کہے گا کہ ان دونوں کو کیا کرو؟ سائڈ میں کر دو، ان کی مغفرت ابھی نہیں ہوگی۔ اچھا، کب تک نہیں ہوگی؟ حتی یصطلحا، جب تک یہ دونوں اپنے دل سے ایک دوسرے سے نفرت ختم نہ کر دیں، حسد ختم نہ کر دیں، ایک دوسرے کے لیے ان کے دل کے اندر جو بغض اور کینہ کپٹ ہے اس کو دور نہ کر دیں، تب تک ان کو ایسے ہی پینڈنگ پہ رکھو، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو یہ پوری حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ بات حقیقت ہے، حقیقت میں ہی کھولے جاتے ہیں، اس کو مجاز میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس اس کا کچھ اور مطلب ہے، اس کی تعویل کی جائے کہ نہیں، کھولنے کا مطلب ہے کہ ایسا ہے ویسا نہیں، کھول دیے جاتے ہیں تو کھول دیے جاتے ہیں حقیقت میں، اس کو حقیقت میں ہی سمجھنا ہے۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو حقیقت پر ہی معمول کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ہم اس بات کے عادی ہیں کہ ہم سر کی آنکھوں سے جو چیز ہم کو دکھائی دیتی ہے اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، اسی کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں، اور سر کے کان سے جو چیز سنائی دیتی ہے اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ جنت کے دروازے جو کھول دیے جاتے ہیں وہ حقیقت میں کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں جو امور غیبیات جن کو کہتے ہیں، غیبی امور جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے لیکن ایمان لانا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز آپ دیکھیے کہ جمعرات اور پیر کے دن کی فضیلت، اس حدیث میں جیسا کہ ذکر ہے کہ جمعرات اور پیر کے دن کیا ہے؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سارے بندوں کی مغفرت کر دی جاتی۔ اس کے علاوہ بھی پیر اور جمعرات کی فضیلت دوسرے حدیثوں میں وارد ہوئی ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن ہفتہ واری رپورٹ جو ہے بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پیر اور جمعرات کی فضیلت، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک جو تیسری چیز ہے، آخری چیز، جو اس حدیث کا جو مرکزی عنوان ہے، جس کو کہتے ہیں سینٹرل پوائنٹ، وہ کیا ہے؟ کہ کسی بھی مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں نفرت اور بغض، کینہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اور جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتیوں کی صفت ہے بہت بڑی، جنتیوں کی صفت ہے۔ اب ہر آدمی طے کرے کہ میں اس زمین پر کن کے صفت اپنے اندر لیے چل رہا ہوں، میرے اندر کس کی صفت ہے؟ جنتیوں کی صفت، جنت میں جانے کی تو ہر ایک کی خواہش ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا ہی میں وہ خوبی آپ کے اندر ڈالنا چاہتے تو ڈال لیجیے آپ اندر۔ ہر آدمی یہ بھائی چاہتا ہے نا، قرآن بھی کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ آدمی جو اپنے بھائی کے لیے دل میں بغض رکھتا ہو، بغض کسی وجہ سے بھی ہو، ایک بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے کہ آدمی چلو دینی اعتبار سے ہے، وہ تو بڑی اچھی چیز ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اگر کوئی آدمی دین کی وجہ سے، شریعت کی مخالفت کی وجہ سے، کہ اس کا بھائی، اس کا سامنے والا شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، دین کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس سے نفرت جائز ہے، بغض جائز ہے، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ کہ دنیاوی چیز کے لیے، معمولی چیز کے لیے
اپنے بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر بغض اور کینہ کپٹ رکھے ہوئے ہے اور اسی زندگی کو گزار رہا ہے، اور اس کے بعد مر بھی جاتے ہیں کتنے لوگ اسی حال میں. تو یہ بتائیے یہ حسن خاتمہ ہوگا؟ اگر ایک آدمی اپنے بھائی کے خلاف جو ہے کینہ رکھتے ہوئے، دل میں بغض رکھتے ہوئے اس کی وفات ہو جائے تو یہ حسن خاتمہ کی علامت نہیں ہے میرے بھائی. ہمارے یہاں حسن خاتمہ کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی رکوع میں ہو، وفات ہو گئی ہے، سجدے میں ہو، وفات ہو گئی، قرآن پڑھ رہا وفات ہو گئی، یہ حسن خاتمہ. حسن خاتمہ یہ بھی ہے، لیکن صرف یہی حسن خاتمہ نہیں ہے، بلکہ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آدمی جب دنیا سے گیا تو اس کا دل پاک تھا، اس کا دل کینہ سے، بغض سے، نفرت سے، حسد سے، شرک سے، بدعت سے، کفر سے پاک تھا. اب ہمارے یہاں جو پیمانہ اس پیمانے کے حساب سے تو نبی کریم علیہ السلام بھی نہیں اتریں گے. اس روئے زمین پر سب سے متبرک، سب سے نیک، سب سے مطلب پاک، سب سے عبادت گزار، سب سے زاہد، سب سے عابد کون تھا؟ نبی کریم علیہ السلام، خیر البریہ، مخلوق میں سب سے نیک. لیکن وفات کہاں ہوئی؟ سجدے میں ہوئی، وفات رکوع میں ہوئی. کتنے ایسے لوگ، خالد بن ولید کو دیکھیے، ہر جنگ میں یہی تمنا ہے کہ مجھے جام شہادت نوش ہو جائے. جنگ میں ہاتھیوں کو دوڑتا ہوا دیکھ رہے تو بڑے خوش ہو گئے کہ یار اس بار لگتا ہے کسی ہاتھی کے پیر کے نیچے آ ہی جاؤں گا اور شہادت مل ہی جائے گی. لیکن نہیں، وفات بستر پہ ہوئی. تو کیا مطلب یہ حسن خاتمہ کی پہچان نہیں؟ اب آدمی اگر بغض رکھے ہوئے ہیں دل میں، کینہ رکھے ہوئے، اسی حالت میں وفات ہو جائے تو بتائیے اللہ رب العزت کی رحمت سے ابھی دیکھیں، ابھی اس کو وہی سنائی گئی ہے کہ دنیا میں ہے بغض رکھے ہوئے، وہاں مغفرت نہیں ہو رہی ہے، اور اسی حالت میں اگر وفات ہو گئی تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ اسی لیے میرے بھائیوں، اختلاف ہوتے ہیں، آپس میں اختلاف ہوتے ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آدمی معمولی چیز کی وجہ سے بغض رکھ لیتا ہے. وہ فلاں خاندان کا ہے، وہ فلاں علاقے کا ہے، ایک دیندار آدمی ہے، ایک مسلمان آدمی ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، اور کس منہ سے، کس اعتبار سے اس کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ یہ میرے علاقے کا نہیں ہے تو میں بغض رکھ لوں اس کے خلاف، یہ میرے فلاں علاقے کا، یہ فلاں علاقے کا. کس منہ سے؟ مطلب کیسی دینداری ہماری بھائی؟ مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے کبھی کبھی، کیسے مسلمان ہم لوگ ہیں کہ علاقے کے فرق کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر اپنے بھائی کے لیے بغض آ جاتا ہے. ارے آپ مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان بھائی ہے آپ کا، المسلم اخو المسلم، پیمانہ تو یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. تو کہاں سے بات آ جاتی ہے کہ وہ فلاں علاقے کا ہے، وہ فلاں گھرانے کا ہے، وہ فلاں خاندان کا ہے، وہ فلاں جگہ کا ہے؟ یہ بالکل مناسب نہیں. بھائی مسلمان ہے تو مسلمان کے لیے دل بالکل صاف ہونے، اور یہی صاف دل آخرت میں کام آنے والا ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہاں نہ مال کام آئے گا اور وہاں نہ اولاد کام آئے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کام آئے گا تو بالکل صاف شفاف دل، جو دل انسان بالکل صاف لے کے اللہ کے حضور گیا ہوگا وہی کام آئے گا. تو میرے بھائی اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ دل کو صاف رکھیے. دل کی صفائی بہت ضروری ہے، اور یہ جنتیوں کی صفت، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو کینہ بغض سے پاک کر دے گا. وہ کینہ بغض کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.